بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک اپنے لیے حقارت کی نگاہ پیدا ہو رہی ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہے، اپنی عزت، اپنے مقام، اپنے وقار، اپنے مرتبے کو نہیں پہچان رہا ہے، اپنی رفعت کو بھلا بیٹھا ہے، اس لیے دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو یاد رکھا ہوتا، اپنی ہسٹری کو پڑھا ہوتا، تو یاد رکھیے ہم سے زیادہ باعظمت قوم، باہمت قوم پوری دنیا کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کیسے کیسے کارنامے آپ کے اسلاف نے پیش کیے، ایسے ایسے کارنامے انہوں نے پیش کیے کہ آج بھی ان کا نام تاریخ کے اوراق میں سنہرے الفاظ سے لکھا جائے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، لشکر روانہ ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد دنیا میں پھیل جاتے ہیں صحابہ ایمان کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ صحابہ کا ایک قافلہ جب راستے سے گزرتا ہے، سامنے دریا آ جاتا ہے، دریا کے لیے کشتی نہیں ہے اور جانا دریا کے پار ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس یقین تھا، اعتماد تھا، ہمت تھی، حوصلہ تھا، ایمان تھا۔ کہتے ہیں کہ اپنے گھوڑوں کو سمندروں پر دوڑا دو، گھوڑے سمندروں پر دوڑا دیے جاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ جو رسول اللہ صحابہ کو دے کر گئے تھے۔ جب گھوڑے سمندروں کے پانی پر دوڑائے جاتے ہیں تو سمندروں کے پانی پر کشتی کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اقبال نے اسی کو کہا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج مسلمان صحابہ کی تاریخ کو غور سے نہیں پڑھتا، نہ سنتا ہے، اور سنتا ہے تو ہوائی شکل میں سنتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسری مخلوق تھی، ہم دوسری مخلوق ہیں۔ صحابہ کے بعد دیکھ لیجئے اپنی تاریخ، آپ کی تاریخ کے اندر ایسے ایسے نوجوان، ایسے ایسے انقلابی شخصیات موجود ہے کہ آپ کو ان کا ایک کارنامہ پڑھنے پر اپنے اوپر فخر ہوگا۔ سلطان محمد ابن الفاتح، طارق ابن زیاد، محمد ابن قاسم، بے شمار لوگ موجود ہیں۔ طارق ابن زیاد نے جب اسپین پر حملہ کیا تھا تو ساحل پر سے سوار ہو کر کشتی میں گئے تھے تمام لشکروں کے ساتھ۔ جب اسپین کے ساحل پر اترے اور وہاں کشتیاں موجود تھی، طارق ابن زیاد نے ان کشتیوں پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی اور یہ کہہ دیا کہ اگر یہ کشتیاں موجود ہوں گی تو ذہن میں ایک مرتبہ خیال آ سکتا ہے کہ یہاں سے لوٹ کر جانا ہے، اور یہ پیغام دیا کہ لوگوں کو یہ بتایا کہ اب دو اختیار ہیں ہمارے پاس، یا تو ہمیں شہادت ملے گی یا ہمیں فتح ملے گی، اب لوٹنے کا راستہ ہم نہیں دیکھنے والے، کشتیاں ہم نے جلا دی ہے بھروسے پہ تیرے، اب یہاں سے لوٹ کے ہم نہیں جانے والے۔ بے شمار ایسی شخصیات، ایسی تاریخ ہے جس کو اتنے تھوڑے سے وقت میں بیان کرنا دشوار ہے۔ ایسے ایسے لوگ تھے، ایسی ایسی تاریخ، ایسے ایسے انقلابی لوگ۔ علامہ اقبال نے ان کو یوں کہا ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو، تھے ہمیں تیرے ایک مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جشتی تھی دہا جاروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز تھی ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، لیکن شکوہ یہ کیا ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وہ تمہارے اسلاف تھے، وہ تمہارے آبا تھے جنہوں نے یہ کارنامے پیش کیے، جن پر آج دنیا ریسرچ کر رہی ہے، فخر کر رہی ہے، لیکن تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اس لیے ہمیں یاد رکھیے، جو قوم اپنے ماضی سے، اپنے پاسٹ سے، اپنی تاریخ سے کٹ جایا کرتی ہے، وہ کبھی اپنے فیوچر کو، مستقبل کو روشن اور تابناک نہیں کر سکتی۔